بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ان کو روک کر نہ رکھو أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ان کے شوہروں سے نکاح کرنے سے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ دو میاں بیوی آپس کی رضامندی کے ساتھ پھر اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہوں تو تم ان کے بیچ میں نکاح نہ کرو، اس طرح آڑ نہ بنو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ بات اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے اس حکم کے ذریعے سے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ احکامات تمہارے لیے صفائی کا ذریعہ ہے اور زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اس کی حکمتیں کیا ہیں تم نہیں جانتے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، جب پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم ان کو اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ جب وہ میاں بیوی آپس کی رضامندی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہوں، اس حکم کے ذریعے سے اس بندے کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ یہ حکم یا اس طرح کے احکامات تمہارے لیے صفائی کا ذریعہ ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کس حکم کی کیا حکمت ہے، تم نہیں جانتے۔ پہلی بات اس آیت کے اندر، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو جب وہ پھر اپنی عدت پوری کر لیں۔ دوسری بات، ان کو اپنے شوہروں سے آپسی رضامندی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی نیت سے نکاح کرنا چاہتے ہوں تو تم آڑ نہ بنو، روکو نہیں ان کو۔ تیسری بات، اس طرح کے احکامات یا یہ بات اس حکم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے اس آدمی کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو۔ چوتھی بات، اس طرح کے احکامات کے ذریعے سے صفائی ہوگی، تمہارے لیے صفائی کا ذریعہ ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پانچویں بات، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے۔ آدمی جب طلاق دے دیا، ایک طلاق یا دو طلاق دے دیا تو عدت کے اندر اسے رجوع کرنے کا حق دیتا ہے۔ اگر رجوع نہیں کیا تو پھر وہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ دوسری طلاق کی 3 قسموں میں سے دوسری طلاق، ایک ہی طلاق دیا تھا، اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو پھر اسے بولیں گے طلاق رجعی۔ ایک ہی طلاق دے یا 2 طلاق دے، لیکن عدت گزرنے تک اگر رجوع نہیں کیا تو پھر وہ طلاق رجعی ہی بائن ہو جائے گی۔ طلاق رجعی کا حکم عدت کے اندر رجوع کر لینا، چاہے 1 طلاق دے 2 طلاق دے۔ طلاق رجعی کا حکم عدت کے اندر رجوع کر لینا۔ طلاق بائن کا حکم دوبارہ نکاح کرنا۔ تو اب آدمی طلاق رجعی ہی دیا تھا، 1 طلاق دیا تھا یا 2 طلاق دیا تھا، لیکن حیض کی عدت، طلاق کی مدت 3 حیض ہے، تو 3 حیض کے اندر آدمی رجوع نہیں کیا تو اب وہ طلاق رجعی ہی طلاق بائن ہو جائے گی، اب پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے وہی حکم یہاں بتایا جا رہا، اگر کوئی میاں بیوی، جب تم کسی کو طلاق دے دیا بیوی کو، اب وہ اپنی عدت گزر رہی تھی، اپنی عدت کو پوری کر لی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو پہنچ گئی، اپنی عدت پوری کر لی، اب پھر اس کے بعد
آدمی ایک طلاق دیا یا دو طلاق دیا، عدت گزر گئی، اب وہ طلاق رجعی سے نکل کر طلاق بائن ہو گئی ہے، اب پھر میاں بیوی کو جوڑ کر رکھنے کا پروسیس کیا ہے؟ لمبا چوڑا پروسیس کا بھی نہیں، دوبارہ نکاح کرنا ہے۔ ایسا اگر وہ عدت ایک دو طلاق دیا تھا بندہ، عدت گزر گئی 3 حیض، اس کے بعد پھر میاں بیوی دونوں مل کر رہنا چاہ رہی، تو ان کے لیے کون سا حکم ہے؟ دوسرا نکاح کرنا، دوبارہ نکاح کرنا۔ اگر اس طرح میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہوں، ایک یا دو طلاق دیا تھا بندہ، عدت گزر گئی 3 حیض، اس کے بعد پھر شادی مل کر رہنا چاہتے ہوں تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اس طرح اگر وہ دوبارہ مل جل کر رہنا چاہتے ہوں، نکاح کرنا چاہتے ہوں اپنی آپس کی رضامندی سے، تو تم بھائی، باوا، چچا، ماموں، یہ سب اولیاء، ان کے ذمہ دار لوگ آڑ نہ بنو۔ کئی کو کر لیتی وہ طلاق دی جاتی ہے، کئی کر لیتی ہے بول کر آڑ نہ بنو، جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ اللہ وہی جو بڑے لوگوں کے لیے بچی اور بچے کے آپس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر وہ طلاق دے دیا تھا بندہ، عدت گزر گئی، طلاق رجعی طلاق بائن ہو گئی، اب پھر دوبارہ نکاح کر کے دونوں آپس رہنا چاہتے رہے، تو تم آڑ مت کو بنو، ان کو آڑ نہ دلاؤ۔ کئی کو ہوتی ہے چھوڑ دیا تو طلاق دے دیا تو پھر تو کہیں رہتی اس سے، اس طرح ان کو آڑ دلا کر ان کو مل جل کر رہنے سے آڑ نہ بنو۔ اللہ بھی فرماتے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ جب وہ آپس کی رضامندی سے دونوں مل جل کر رہنا چاہ رہے ہیں دوبارہ نکاح کر کے، تو تم فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ آڑ نہ بنو، روکو نہ کو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے مل جل کر رہنے سے۔ یہاں أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ایک مطلب وہ اپنے پہلے شوہر سے ہی اگر رہنا چاہتی ہو جو شوہر سے طلاق دے دیا تھا، تو اگر اس سے رہنا چاہتی ہے، دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو تب بھی تم آڑ نہ بنو۔ ایک دو طلاق دے دیا تھا، عدت گزر گئی، پھر اسی سے مل جل کرنا چاہتی ہے، تو اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے تو پھر آڑ نہ بنو۔ ایک مطلب تو یہ، اور ایک مطلب یہ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کا، اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی تھی، شوہر طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، اب پھر عدت گزرنے کے بعد اب پھر وہ اپنے شوہر سے نہیں کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اب طلاق بائن کے بعد چاہے تو وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یا پھر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اب اگر وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تب بھی تم اس کے لیے آڑ نہ بنو۔ اپنے شوہر سے بن نہیں پا رہی، مزاج طبیعت سیٹ نہیں ہو رہی ہے، اب کئی کو طلاق بائن ہو گئی ہے، عدت گزر گئی، طلاق بائن پڑ گئی، سرکا ہو گیا، اب دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تب بھی اسے نکاح کرنے سے آڑ نہ بنو۔ دو مطلب سمجھ میں آ گئی، ایک مطلب ایک معنی تو کیا اس کا ایک تفصیل اس کی کہ اپنے شوہر سے طلاق بائن کے بعد اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تب بھی آڑ نہ بنو، یا پھر دوسرا مطلب اگر طلاق شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اب عدت گزر گئی طلاق کی، پھر اس کے بعد اگر عورت کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر وہاں نکاح کرنے سے آڑ نہ بنو۔ بلکہ اچھی بات اور بہتر بات یہ ایک ہے، مرد ہو یا عورت ہو، آدمی کبھی بھی خالی نہ رہے، شادی کے ساتھ رہے، ورنہ فتنوں کا دور ہے، فتنے میں مبتلا ہونے میں دیر نہیں لگے گی، ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو وہی ارشاد فرماتے ہیں اصل میں اب اس کا یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کے بارے میں شان نزول سمجھو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ یہ صحابی، انہوں اپنی بہن کا نکاح کر کے دے دیے، بہن چلے گئی شوہر کے گھر کو، جانے کے بعد کیا ہوا، ان کے بھونی بہن بھی اپنی ان کی بہن کو، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق دے دی ہے، گھر کو آ گئی وہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر وہ بندہ طلاق کی عدت گزرنے کے بعد، طلاق بائن پڑ گئی ہے عدت گزرنے کے بعد، اب وہ بندہ حضرت معقل بن یسار کا بہن بھی، وہ بندہ آ کر پھر گزارش کر رہا ہے شادی کر لے تم، پھر بول کر رجوع کر لے تم، شادی کر لے تو دوبارہ نکاح کر لیں گے ہم، کر دو، آ کر رجوع کرنے کے لیے آ گیا ہے، دوبارہ نکاح کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میں تجھے ایک مرتبہ شادی کر کو دے دیا میری بہن کو، تو شادی کر لیا، پھر طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، اب پھر کر لے تو مل کر بول رہا ہرگز خدا کی قسم میں تیرے ساتھ میری بہن کو نکاح نہیں کروں گا، اب کر دیا تو تو چھوڑ دیا، میں کیا کروں، سنبھال کر تو نہیں رکھا، میں کیا کروں، تو قسم کھا لیا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے۔ پھر بعد میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے قسم کھا لیا تھا، اب یہی آیت کے اندر ہے نہیں،
اگر میاں بیوی آپس میں طلاق بائن ہی کیوں نہ پڑ جائے، طلاق بائن کا حکم دوبارہ نکاح کرنا، اگر وہ دوبارہ نکاح کرنے کے لیے آ گیا بندہ تو پھر تم آڑ نہ بنو، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. تو حضرت عقل بن رضی اللہ عنہ آڑ بن گئے، نہیں کرتا بھائی میری بہن کی شادی، تجھے کر کو دیا تھا ایک مرتبہ، اب طلاق دے دیا ہے، طلاق بائن پڑ گئی ہے، دوبارہ نکاح کرنے کے لیے آ گیا بندہ. اب انہوں حضرت عقل بن کیا کہہ رہے ہیں، قسم کھا کر کہ میں تجھ سے نکاح اب میری بہن کا نہیں کر سکتا. بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت سننے کے بعد حضرت عقل بن یسار رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یہ آیت نازل ہوتی ہے، بعد میں کہتے ہیں میں میرے اللہ کے حکم کو اللہ جو فرما رہا میں اسے سن لیا اور میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں. یہ حضرت عقل بن یسار نے کہا ہے. سمعا لربی وطاعتا، میرے رب نے جو فرمایا آیت نازل کیا ہے میں اس کو سن لیا، رب کے حکم کو، مطلب پیغمبر کے ذریعے سے میرے رب کے حکم کو میں نے سمعا لربی، میں میرے رب کے اس حکم اور آیت کو سن لیا، سمجھ لیا، وطاعتا، اور میں اس کی اطاعت کروں گا. مطلب کیا، اب میرے بہن بھی آ کر پھر دوبارہ نکاح کرو بول کر بول رہی ہو تو میں اب آڑ نہیں بنوں گا اور ان کو پھر دوبارہ نکاح کر کے دے دوں گا. تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کر دیتے ہیں اور وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی میاں بیوی آپس میں ایک دو طلاق ہو گئی ہے، ایک دو طلاق ہونے کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر گئی تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا دونوں کا آپس میں رضامندی کے ساتھ. اگر ایسا ایک دو طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد پھر وہی میاں بیوی اگر آپس میں مل کر رہنا چاہتے ہیں تو پھر بیچ میں بھائی کو یا باپ کو یا کسی کو بھی آڑ بننے کی اجازت نہیں ہے. یہاں سے وہی بات سمجھ آ گئی. تو اس حکم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے. تو یہ احکامات سب اللہ کو ماننے والے بندوں کے لیے ہے، اللہ کو نہیں ماننے والے بندوں کے لیے نہیں. جسے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین ہوگا اسی آدمی کے لیے یہ احکامات اور یہ نصیحتیں ہیں. اب اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، ذالکم ازکا لکم اطہر، اس طرح کی احکامات کے ذریعے سے، یہ احکامات کے ذریعے سے تمہاری صفائی ہوگی اور تمہاری پاکیزگی ہوگی. اللہ جانتا ہے کس حکم کی کیا حکمت ہے، تم کس حکم کی کیا حکمت ہے نہیں جانتے. تو یہ احکامات اللہ کے ہیں. ایسا ہو گیا تو پھر ایسا کرنا چاہیے، کیا ہو گیا تو کیا کرنا ہے، وہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر آپ کے سوالات کا جواب ان آیتوں کے اندر آ گیا ہے. تو اس لیے سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے. اگر سمجھنے سمجھانے نہیں ہو رہا تو پھر اسی وقت میں قوم کے بڑے یا پھر خاندان کے بڑے لوگ مل کر میاں بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے میاں بیوی کے اندر تو کیا کرنا ہے، پہلے وہ پھر پہلا مرحلہ کیا، دوسرا مرحلہ کیا، تیسرا مرحلہ کیا، وہ سورہ نساء 5ویں پارے کے اندر وہاں آئے گا. تب تک انتظار کریں گے تو وہاں پہنچنے تک جب وہاں بتائیں گے تو کیا کیا احکامات ہیں، کتنے مرحلے ہیں. میاں بیوی کے اندر انبن ہو گئی ہے، سر سے پانی اوپر چڑھ گیا ہے تو پہلے طلاق دینا ہے یا پہلے کچھ مرحلے ہیں وہ آپ کو وہاں بتائیں گے. تو ایک مستقل کورس ہے شادی کا، یہ تقریباً کئی گھنٹوں کا کورس ہوتا ہے. اگر روزانہ کریں گے تو تقریباً 10-20 دن کا کورس ہوگا. ایک دن آدھا گھنٹے کا کورس کریں گے تو تقریباً 20 دن کا کورس ہوگا. علماء کرام اور مفتیان کرام کے عنوانات پر، شادی کورس کے عنوان پر بیانات بھی موجود ہے اور ان کی کتابیں موجود ہیں. سمجھ آئی بات. تو مستقل یہ کورس ہے، ایک فن، ایک کام ہے، یہ زندگی کا ایک ہنر ہے، یہ کام ہے. اسے سمجھیں گے سنیں گے تو پھر ہمیں اس اصول، زندگی کے اصول کو اگر سمجھیں گے سنیں گے تو اس اصول کے مطابق آدمی کام کر سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے. ہم سارے کام سیکھ لیتے لیکن دین کے جو کام ہوتے ہیں ہمیں اسے سیکھتے نہیں. شادی ہے، دوسرے کام ہے، تو اسے ہم شادی کو بعض لوگ دین ہی نہیں سمجھتے. جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے حدیث سنایا تھا میں آپ کو، نماز کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دن نہیں کہا. دوسرے کسی بھی حکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح کو چھوڑ کر کسی بھی حکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دن نہیں کہا. لیکن نکاح کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دن کہا. جو نکاح کر لیا اس کا آدھا دن مکمل ہو گیا، بقیہ آدھے دن کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. اب نکاح کو آدھا دن کہا گیا بولے تو اب اس کے اندر احکامات کتنے نہیں ہوں گے، ذمہ داریاں کتنے نہیں ہوں گی. تو ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو پھر ہر ایک آدمی اپنی ذمہ داریاں کیا، اپنی غلطیاں کیا ہے وہ سمجھے گا تو پھر ذمہ داریاں ادا کرنے میں لگے گا، غلطیوں سے بچ کر رہے گا. معلوم نہیں ہے ذمہ داری کیا ہے، غلطیاں کیا ہوتی ہیں معلوم نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، غلطیاں کرتے جائیں گے، کورٹ کچہریوں جانا پڑے گا. چلو جائے گی بات. تو اس لیے موجودہ دور کے اندر طلاق کا مسئلہ بہت ایشو بن گیا ہے. تو اس لیے طلاق ہو گئی ہے تو کورٹ کچہری میں جا چاہیے. کورٹ کچہری کو چلے گئے تو پھر 3 سال کی جیل میں جانا پڑے گا.
ملک کا قانون ہے، تو اس لیے وہاں نہ جاؤ، ہمارے پاس شریعت کا دروازہ ہے، تو شریعت کے دروازے کا پھر پٹائیں گے تو پھر اس کا حل کیا ہے، کتنے طلاق دیا تھا، کیا کرنا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے علماء کرام اور مفتیان کرام۔ اگر آپ ملک کے کورٹ کچہری میں جائیں گے، پولیس اسٹیشن جائیں گے، تو پھر وہی فیصلہ آئے گا جیسا کہ سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا تھا، اصول بن گیا تھا، قانون بن گیا تھا کہ طلاق دینے والے کو 3 سال کی جیل، تو پھر وہ جانا پڑے گا۔ شریعت چاہیے علماء کے پاس آؤ، یا پھر ملک کا قانون چاہیے تو پھر کورٹ کچہری میں جاؤ۔ ہمارے لیے کون سی بہتر ہے؟ شریعت ہمارے لیے اچھی ہے، اس لیے ہم کو اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر نبی کے وارثین علماء زندہ ہی، مفتیان کرام زندہ ہی، ہم کو ہر موڑ پر شریعت کا دروازہ تھامنا پڑے گا، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ کورٹ کچہری ملک کا قانون نہیں، ملک کا قانون کو بھی ہم کب تک اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ جب تک ملک کا قانون ہماری شریعت سے ٹکرائے گا نہیں، تب تک ہم ملک کے قانون کو فالو کریں گے۔ اگر ہمارا ملک کا قانون ہمارے قرآن سے، شریعت سے اگر ٹکراتا ہے تو اسے اٹھا کر اسے قدر کریں گے، لیکن واضح رکھ دیں گے، ہم اپنی شریعت کو فالو کریں گے۔ سمجھ پیاری بات؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شادی کی ذمہ داریاں کیا، شادی کورس کیا، شوہر کی ذمہ داریاں کیا، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہے، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہے، یہ سب مستقل ایک فن ہے، ایک کورس ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی غلطیوں کو سمجھ کر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے بچ کر اور کرنے کے کاموں کو کر کے اللہ تعالیٰ سب کی جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے احکامات کے مطابق اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطیوں سے اور خواہ نکاح، خواہ بیویوں کو ستانا، اس قسم کے ظلم و ستم سے ہمارے ماحول اور معاشرے کی، مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔